اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صلوات پڑھیں عزیزان محترم اور بزرگان گرامی قدر، آیہ کریمہ جسے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جسے آیہ ولایت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے نظام ولایت اور ان ذوات مقدسہ، ان ہستیوں کا تعارف پیش کیا ہے کہ جنہیں اللہ نے حق ولایت عطا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیت سلسلہ ولایت اور نظام ولایت کا تعارف پیش کر رہی ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔ تیسری ذات کا جو تعارف پیش کیا گیا ہے وہ نام کے ذریعے پیش نہیں کیا گیا ہے بلکہ صفت کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس میں کوئی علی کا شریک نہیں ہے، اور پوری امت اسلام اس بات سے واقف ہے اور آگاہ ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا کارنامہ جس ذات نے انجام دیا ہے وہ ذات مولائے کائنات ہے، اور یہی اس آیت کی شان نزول ہے۔ سب نے لکھا ہے کہ اس آیت کا نزول اسی موقع پر ہوا جب مسجد میں سائل کو، سوالی کو امیر المومنین نے حالت رکوع میں اپنی انگوٹھی عطا کی۔ یہ وہی زکوٰۃ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اب آیت کے مفہوم کو طے کرنے میں نہ کوئی بحث کی گنجائش ہے، نہ کوئی استدلال کی ضرورت ہے۔ بالکل واضح ہے کہ اللہ نے اس آیت میں اپنے رسول کی اور امیر المومنین بالتبع اہل بیت کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ اور اعتقاد ہے۔ آیت کا مفہوم طے ہے۔ اب ایک سوال ہے آپ سے کہ سلسلہ ولایت، نظام ولایت، مسئلہ ولایت، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور ذات امیر المومنین اور اہل بیت۔ اب ہماری مجلسوں اور محفلوں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول اللہ کی بھی ہے، مگر ہماری مجلسوں اور محفلوں میں جو ذکر ہوتا ہے وہ امیر المومنین اور اہل بیت کی ولایت کا ہوتا ہے۔
ایسا کیوں ہے؟ اس کیوں کے جواب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ولایت اللہ کی بھی ہے، ولایت رسول اللہ کی بھی ہے، مگر زیادہ ذکر ہمارے یہاں ولایت امیر المومنین اور ولایت اہل بیت کا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ امت نے نہ اللہ کی ولایت سے بغاوت کی، نہ رسول اللہ کی ولایت سے بغاوت کی۔ بغاوت کی گئی ہے تو ولایت اہل بیت سے کی گئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں۔ یہ وہ مفہوم ہے جس سے ہمیں بھی آگاہ ہونا چاہیے اور زمانے کو بھی آگاہ کرنا ضروری ہے۔ مفہوم ولایت کیا ہے؟ اگر کسی کو یہ جاننا ہے کہ ولایت کہتے کسے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم کے اعلان غدیر سے پہلے کیے گئے اس سوال کے بارے میں تحقیق کرے جو پیغمبر اکرم نے اس اعلان ولایت سے جسٹ پہلے کیا تھا۔ وہ اعلان غدیر جو ہمارے دلوں پہ نقش ہے وہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا آقا مولا میں ہوں اس کا مولا یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بارے میں کہ پیغمبر اکرم نے غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے 1.25 لاکھ حاجیوں سے ایک سوال کیا تھا، اور وہ سوال بھی رسول اللہ نے اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ بعد میں آنے والا کوئی امتی یہ نہ کہہ دے کہ جس مجمع کے سامنے رسول اعلان کر رہے تھے علی کی ولایت کا، وہ مجمع بھی فکری لحاظ سے، علمی لحاظ سے، معرفت کے لحاظ سے اس بلندی پہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھ پاتا کہ پیغمبر جس ولایت کا اعلان کر رہے ہیں اس ولایت کا مطلب کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے جو سمجھا مان لیا، انہوں نے دوستی سمجھا، ہم نشینی سمجھا، ساتھی ہونا سمجھا، حاکم نہیں سمجھا۔ نہیں، پیغمبر نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی دے دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے منہ بند کر دیے، اس لیے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرنے سے پہلے پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ آپ کے سامنے اکثر دہرایا جاتا ہے، تفصیل کم پڑھی جاتی ہے۔ سوال کیا تھا؟ الست اولا بکم من انفسکم۔ رسول اللہ نے 1.25 لاکھ حاجیوں سے پوچھا، بتاؤ تمہارے نفسوں پر، تمہارے وجود پر ہمارا حق اور اختیار تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو یہ جس حق اور اختیار کی بات پیغمبر اکرم فرما رہے تھے، یہ جو الست اولا بکم من انفسہم ہے، بن انفسکم ہے جو سوال پیغمبر نے کیا، اصل میں یہ سوال اس لیے رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ ایک تو یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس مجمع کے سامنے علی کی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں یہ مجمع معنی ولایت کو جانتا ہے، اور قرآن پہلے ہی مسلمانوں کو یہ بات سمجھا چکا ہے۔ آیت قرآن موجود تھی، النبی بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں کی نفسوں پر، جانوں پر خود ان سے زیادہ ہے۔ قرآن کی ہدایت موجود ہے اور پیغمبر نے یہی سوال 1.25 لاکھ حاجیوں سے کیا۔ سب نے ہاتھ اٹھا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بلا یا رسول اللہ۔ اب دیکھیں، جو ہم اس مفہوم کو بیان کرتے ہیں اس سوال کی روشنی میں تو وہ بڑا محدود ہوتا ہے، اور ہم جلدی سے اس جملے پہ چلے جاتے ہیں جو جان غدیر ہے، جو عنوان غدیر ہے، وہ ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہمارے لوہے دل پر یہ جملہ پیغمبر کا نقش ہے، ہم جلدی سے اس جملے پہ چلے جاتے ہیں۔ اس سوال کی کما حق وضاحت اگر ہم کریں تو بات سب کی سمجھ میں آسانی سے آ سکتی ہے۔ پیغمبر فرما کے آ رہے تھے، ہم
عام طور سے جو ترجمہ اس کا بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے پوچھو لوگوں بتاؤ تمہارے نفسوں پر ہمارا حق تصرف تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ تو اب یہ بات بزرگ تو سمجھ لیتے ہیں نفس کیا ہے، حق تصرف کیا ہے، مگر یہ اتنے بھاری الفاظ ہیں جو ہمارے بچے اور جوانوں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بزرگوں سے معذرت بچوں اور جوانوں کے لیے، اصل میں پیغمبر پوچھ کیا رہے تھے، نفس سے مراد کیا ہے؟ کہ یہ جو انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، یہ بدن انسانی، یہ نفس انسانی، وجود آدمی کا، اس وجود کے اوپر ہمارا اختیار یعنی حکومت، حاکمیت تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ رسول یہ پوچھ رہے تھے۔ سب نے ہاتھ اٹھا کے کہا بالکل یا رسول اللہ۔ پھر سمجھ لیجئے رسول پوچھ کیا رہے تھے، یہ جو تمہارا وجود ہے، جسم اور جان کا مجموعہ، نفس انسانی، اس پر ہمارا اختیار، ہمارا کنٹرول، ہماری حاکمیت تم سے زیادہ ہے یا نہیں؟ اب زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میرے وجود سے متعلق جتنا کچھ ہے اس پر پہلے اللہ کا اختیار ہے، اس کے رسول کا اختیار ہے، اہل بیت کا اختیار ہے، بعد میں میرا اختیار۔ پھر ذرا سی وضاحت بچوں کے لیے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے وجود میں جو کچھ ہے سب پر پہلے ان کی حکمرانی ہے، بعد میں میری۔ اور اسی ولایت سے، بڑی بات کہہ رہا ہوں جملہ درک فرمائیے گا، اسی ولایت سے شریعت طے ہوتی ہے، ولایت ہی سے شریعت طے ہوتی ہے۔ یعنی جو دائرہ ولایت میں ہے وہ کبھی بھی شریعت کے سامنے اکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مثلا آنکھ میری ہے جو چاہے دیکھوں۔ جو دائرہ ولایت میں ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کان میرے ہیں جو چاہے سنوں۔ جو دائرہ ولایت میں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا زبان میری ہے جو منہ میں آئے بولوں۔ جو دائرہ ولایت میں ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا ہاتھ میرا ہے جہاں چاہے اٹھاؤں۔ جو دائرہ ولایت میں ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا خواہشات میرے نفس کی ہیں جیسے چاہے پورا کروں۔ کہ نہیں، جو دائرہ ولایت میں ہے وہ جانتا ہے کہ اس پر پہلے ان کی حکومت ہے، بعد میں ہمارا اختیار۔ یعنی اب آنکھ وہی دیکھ سکتی ہے جسے دیکھنا وہ جائز قرار دیں، کان وہی سن سکتے ہیں جسے سننا وہ جائز قرار دیں، زبان وہی بول سکتی ہے جس کا بولنا وہ جائز قرار دیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد ولایت یعنی انسان کے وجود پر ان ہستیوں کی ایسی حکومت کہ جس سے ذرہ برابر سر پیچی نہیں کر سکتے، اور اسی سے شریعت طے ہوتی ہے۔ بنیادی طور پر ہمارے وجود کا مالک اللہ ہے، بنیادی طور پر ہمارے وجود کا مالک اللہ ہے، چونکہ اس نے اسے بنایا ہے، خلق کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ ہمارے پورے وجود کا مالک اللہ ہے، لہذا حق حکومت بھی ہمارے اوپر اسی کو حاصل ہے، یا ان شخصیتوں کو جنہیں اللہ نے حق حکومت دیا ہے۔ اس نے کہا اللہ تمہارا مالک ہے، ولی ہے اس کا رسول، اور کون؟ اہل بیت۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ولایت اہل بیت سے وابستہ لوگ ایک انسان کے اوپر کسی بھی غیر معصوم کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے۔ شیعہ آئیڈیالوجی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، شیعہ آئیڈیالوجی میں کسی بھی غیر معصوم کو انسانوں کے اوپر حق حکومت حاصل نہیں ہے۔ یہ ہے ولایت۔ غیر معصوم انسانی سماج کا سربراہ نہیں بن سکتا سوائے ان کے جنہیں معصومین خود نیابت عطا کریں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد آل اللہ کو ہم پہ حق حکومت حاصل ہے۔ دیکھیے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی اور کو یہ حق ہو بھی نہیں سکتا۔ دیکھیے یہ جسم اور جان بظاہر آدمی کا یہ تو سب میرا ہے، یہ میرا ہے،
مگر بذات ہی میرا نہیں ہے، یعنی یہ ایسی چیز نہیں جسے میں نے بنایا ہو، میں نے خلق کیا ہو۔ میرا جو یہ جسم اور جان ہے، میرا جو وجود ہے، میرا جو پورا بدن ہے، میرا جو روح اور جسم کا مجموعہ ہے، نفس، اس کا مالک میں اس طرح نہیں ہوں کہ یہ میری ملکیت ہے۔ اصل میں مالک وہ ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے خلق کیا ہے۔ یہ سارا وجود میرے پاس امانت ہے اللہ کی، اور سچا امانت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی دی ہوئی امانت میں خیانت نہ کرے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد وعلى محمد۔ لہٰذا اپنے وجود کا، اپنے بدن کا، اپنے نفس کا استعمال انسان اللہ کے حکم کے مطابق کرے، رسول اللہ کے حکم کے مطابق کرے، اہل بیت کے حکم کے مطابق کرے۔ یہ ہے ولایت۔ نظام ولایت وہی چیز ہے جس کے لیے پیغمبر نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ولایت اہل بیت سے بغاوت کی، امت نے جو بغاوت کی وہ نہ اللہ کی ولایت سے کی، نہ رسول اللہ کی ولایت سے کی۔ ولایت اہل بیت ہی سے کیوں بغاوت کی گئی؟ ایک اہم بات کا جواب آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جس امت نے اللہ کو اپنا حاکم، مالک، مولا، صاحب اختیار مانا، اس نے آل محمد کی ولایت سے بغاوت کیوں کی؟ اللہ کی ولایت سے بغاوت نہیں کی، اللہ کو اپنا مالک، حاکم، مولا، آقا سب مانتے ہیں۔ اور نہ ہی رسول اللہ کی ولایت سے بغاوت کی۔ جنہوں نے آل محمد سے بغاوت کی انہوں نے خود پیغمبر کی ولایت کا انکار نہیں کیا۔ اگرچہ ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ جو اہل بیت کی ولایت کا باغی ہے وہ اللہ کی ولایت کا بھی باغی ہے، رسول اللہ کی ولایت کا بھی باغی ہے۔ اس لیے کہ اسی اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ وہ بھی تمہارا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ جو اللہ کا یہ حکم نہ مانے وہ اللہ کا باغی، اور رسول اللہ کا باغی اس لیے ہے کہ 1.25 لاکھ حاجیوں کے مجمع میں پیغمبر نے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جو پیغمبر کا اعلان نہ مانے وہ رسول اللہ کا بھی باغی ہے۔ کبھی بھی اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ اللہ والا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ والا ہو سکتا ہے نا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں، رسول اللہ والے ہیں۔ جو اہل بیت کو چھوڑ دے نہ وہ اللہ والا ہو سکتا ہے نہ رسول اللہ والا ہو سکتا ہے۔ یہ بنیادی ولایت ہے آل محمد کی۔ توجہ فرمائیے، ایک سوال کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا تھا میں۔ جنہوں نے اللہ کی ولایت اور حاکمیت کا انکار نہیں کیا، رسول اللہ کی حاکمیت کا انکار نہیں کیا، انہوں نے آل محمد کی حاکمیت سے بغاوت کیوں کی؟ اور اس لفظ مولا میں ٹھوکریں کیوں کھائیں؟ یعنی لغت میں جتنے معنی بیان کیے گئے ہیں، عربی ڈکشنری میں مولا کے جتنے معنی بیان کیے ہیں سب مانیں گے، مگر وہ معنی نہیں مانیں گے جو رسول اللہ منوانا چاہتے تھے۔ کتنی بڑی خیانت ہے امت کی۔ لفظ مولا کے معنی ڈھونڈتے ہیں، دوست کو بھی کہتے ہیں، ساتھی کو بھی کہتے ہیں، ہم نشین کو بھی کہتے ہیں، مگر لفظ مولا آقا بمعنی حاکم بھی ہے، اسے نہیں مانیں گے۔ یہ امت کی بغاوت ہے۔ اب سوال جو میں نے قائم کیا، تو اللہ اور رسول کی ولایت کا تو انکار نہیں کیا انہوں نے، اہل بیت کی ولایت کی بغاوت، ولایت سے بغاوت کی وجہ کیا ہے؟ ایک عظیم بات دیکھیے، انہیں اللہ کو اپنا حاکم اور صاحب اختیار ماننے میں کوئی حرج نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو اپنا حاکم مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اللہ حاکم تو ہے ہمارا، مگر اس کی شان اس سے اجل و اعلیٰ ہے کہ وہ ہم انسانوں کے بیچ آ کے حکومت کرے۔ اللہ ہمارے بیچ آ کے حکومت نہیں کرے گا، وہ اپنے احکام نازل کرے گا، شریعت نازل کرے گا، اپنی کتابیں نازل کرے گا، اپنے نبیوں کو بھیجے گا، لیکن خود آ کے ہمارے بیچ حکومت نہیں کرے گا۔ اگرچہ مالک ہے، ہاں وہ مالک ہے، مگر وہ اپنے اختیار سے جب گردن پکڑے گا تو وہ روز قیامت ہے۔ انہوں نے اللہ کی حکومت اور حاکمیت کا انکار اس لیے نہیں کیا کہ انہیں پتا ہے اللہ کو حاکم مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے،
وہ حاکم ہے مگر ہمارے بیچ آ کے حکومت نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی حاکمیت کا انکار کیوں نہیں کیا؟ رسول اللہ کی حاکمیت سے بغاوت اس لیے نہیں کی کہ انہیں روز اول سے معلوم تھا کہ رسول اللہ ہمیشہ ہمارے درمیان رہیں گے نہیں۔ بات کو سمجھ لیجئے، اللہ ہمارے بیچ آئے گا نہیں، رسول حکومت کریں گے مگر ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ آل محمد کی حاکمیت سے بغاوت ہی اس لیے کی گئی کہ انہیں معلوم تھا اگر آل محمد کی حکومت کو مان لیا تو جب تک کائنات باقی رہے گی تب تک اہل بیت باقی رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور جب اہل بیت باقی رہیں گے تو وہ نہ دین بدلنے دیں گے، نہ وہ شریعت بدلنے دیں گے، نہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے دیں گے، نہ دین میں کوئی بدلاؤ کرنے دیں گے۔ آل محمد سے بغاوت اس لیے کی گئی کہ انہوں نے اچھی طرح یہ بات سمجھ لی تھی کہ اللہ ہمارے بیچ آئے گا نہیں، رسول اللہ ہمیشہ رہیں گے نہیں۔ آل محمد کی حاکمیت سے بغاوت اس لیے ہوئی کہ جب تک کائنات رہے گی اہل بیت باقی رہیں گے۔ یہ وہ مفہوم ولایت تھا جسے امت جانتی تھی، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کل کی پرسوں کی مجلس میں آپ سے عرض کیا تھا، مکہ اور مدینہ اسلام کے دو بڑے شہر، ان میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا پیغمبر کی حیات طیبہ کے دوران کہ جسے یقینی طور پہ یہ معلوم نہیں تھا کہ بعد رسول اللہ جانشین رسول خلیفہ پیغمبر علی ابن ابی طالب ہیں۔ ان دونوں شہروں میں رہنے والے ہر فرد کو یہ بات معلوم تھی۔ کیوں معلوم تھی؟ اس لیے کہ زندگی کا کوئی موقع پیغمبر کی ایسا نہیں آیا تبلیغی زندگی کا جب پیغمبر نے علی کو بعنوان جانشین اور خلیفہ نہ پہچنوایا۔ جتنا اعلان علی کی خلافت و ولایت کا پیغمبر نے کیا اتنا کسی مسئلہ شریعت کا نہیں کیا، یہ بات طے ہے۔ ہم یہ بات ویسے بھی نہیں مان سکتے کہ ذوالعشیرہ میں موجود 1.25 لاکھ مسلمانوں کا مجمع اس لفظ ولایت کے معنی نہ جانتا ہوگا جس کے معنی ذوالعشیرہ کے کافر بھی جانتے تھے۔ ذوالعشیرہ کے کافر، دیکھیں ذوالعشیرہ کی دعوت کب ہوئی؟ اسلام کی پہلی علنی دعوت ہے جو اللہ کے حکم سے ہوئی۔ کنہیں جمع کیا پیغمبر نے؟ وہ خاندان والے جو رسول اللہ کے قبیلے کے ہیں۔ پیغمبر نے اللہ کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، ذوالعشیرہ خاندان والوں کی دعوت۔ اور اس دعوت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف اللہ کی توحید کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ سنو، جو اس سلسلے میں سب سے پہلے میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا وزیر، میرا جانشین، میرا خلیفہ، میرے بعد امت پر ولی ہوگا۔ یہ رسول اللہ نے کب کہا؟ ذوالعشیرہ کی دعوت میں۔ وہاں کون تھے جو ابھی نہ اللہ کو مانتے تھے نہ رسول اللہ کو مانتے تھے؟ کافر تھے نا، مگر وہ کافر ہو کے سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ جو آج کہہ رہے اس کا مطلب کیا ہے۔ بھائی مولا امیر المومنین نے حمایت کا وعدہ کیا، میں پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا۔ اس دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ امیر المومنین نے حمایت کا وعدہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ 3 بار بٹھایا اور پھر تیسری بار پیغمبر نے کہا کہ دیکھو یہ بھائی ہے میرا، یہ میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ، اس کا حکم سننا، اس کی اطاعت کرنا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کی بات تو دور، جب سارے مسلمان تھے وہاں، ذوالعشیرہ میں سارے کافر تھے۔ جب پیغمبر نے علی کے بارے میں یہ کہا، عمر ابھی 15 سال سے کم ہے علی کی، اور تب پیغمبر نے جب کہا علی کے بارے میں تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دعوت کھا کے جب یہ کفار نکل رہے تھے تو ایک شخصیت کو تانا دیتے ہوئے نکل رہے تھے۔ تانا
مطلب چھیڑنے کے انداز میں جملہ کستے ہوئے نکل رہے تھے ایک شخصیت کے بارے میں، ایک شخصیت سے۔ وہ شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ جو نکل رہا ہے وہ ابو طالب کی طرف دیکھ کے کہتا جا رہا ہے، لو ابو طالب مبارک ہو، مبارک ہو کہ تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ کافر ہو کے جانتے تھے کہ جس ولایت کا اعلان رسول اللہ نے کیا ہے وہ دوستی نہیں ہے، حکومت ہے۔ اگر مفہوم نہ سمجھ رہے ہوتے تو ابو طالب کو تانا نہ دیتے، لو تمہارے بھتیجے نے تمہارے بیٹے کو تمہارا حاکم بنا دیا۔ ایک اور سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، یہ سارے دعوت کھا کے نکلنے والے بس ابو طالب کو کیوں کہہ رہے تھے ایسا؟ اور بھی خاندان والے تھے، اور بھی رشتہ دار تھے، اور بھی سگے چچا تھے، ان کو بھی چھیڑ سکتے تھے، ان پر بھی طنز کس سکتے تھے، مگر صرف ابو طالب کو تانا کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی مولا ہیں، وہ بھی جانتے تھے علی مولا ہیں، مگر کس کے؟ اس کے جو مومن ہو۔ علی کافر کے مولا نہیں ہے، مومن کے مولا ہے۔ تانا ابو طالب کو اس لیے دیا کہ وہ کافر ہو کے جانتے تھے ہمارے بیچ اگر کوئی مومن ہے تو بس ابو طالب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ابو طالب علیہ السلام کو تانا دیا تو یہ تانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر ہو کے جانتے تھے کہ جس ولایت کا اعلان ہو رہا ہے اس ولایت کے معنی حاکمیت ہے، دوستی نہیں ہے، صرف حاکمیت۔ اور ہم کیسے مان لیں کہ جو غدیر سے پہلے ذوالعشیرہ کے کافر سمجھ رہے تھے اسے غدیر کے مسلمان نہ سمجھتے ہو؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان بس دوستی کے لیے ہوتا تو منافقوں کے درمیان اتنی بے چینی نہ پھیلتی جتنی پھیلی ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس کے لیے۔ رسول اللہ نے جو علی کی ولایت کا اعلان کیا اپنے بعد مولا بنایا، اور 3 دن تک کسی کو تب تک نہیں جانے دیا جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ لے لی۔ منافقوں کی بے چینی اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہاں جس چیز کا اعلان ہوا ہے وہ دوستی نہیں ہے بلکہ حاکمیت اور خلافت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تک اپنی سازشوں کو آگے بڑھانے والا منافق ٹولہ اس اطمینان میں تھا کہ ابھی تک پیغمبر نے جو کہا ہے وہ سب زبانی ہے، اور جو کچھ زبانی طور پہ کہا ہے اس کا مقابلہ آسان ہے، کوئی بھی تعویل کر لی جائے گی۔ مگر جب پیغمبر نے، میں نے کل کہا تھا، غدیر کا قد اس لیے بڑا نہیں ہے کہ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اگر بات بس اعلان کی ہو تو اعلان تو ذوالعشیرہ میں بھی تھا، یوم خیبر بھی تھا، یوم خندق بھی تھا، حدیث منزلت کے موقع پہ بھی تھا۔ کب اعلان نہیں کیا پیغمبر نے؟ بات بس اعلان کی نہیں ہے۔ غدیر سے عداوت کی وجہ یہ ہے کہ غدیر میں اعلان بھی کیا اور اپنی زندگی میں اپنا خلیفہ بنا کر علی کے ہاتھ پر بیعت بھی لی۔ بے چینی بیعت لینے سے پھیلی۔ اب انہوں نے سوچا کہ رسول اللہ نے علی کی بیعت کرا دی ہے، اب اپنے منصوبوں کے بارے میں انہوں نے دوبارہ سے سوچنا شروع کیا۔ جلدی میں منافقوں کا یہ ٹولہ اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے تو اب جلد سے جلد پیغمبر کی زندگی کا چراغ بجھانا ہوگا۔ لہٰذا آپ دیکھیے تاریخ میں جب رسول اللہ غدیر کے بعد، اعلان غدیر کے بعد مدینے کی طرف بڑھے ہیں تو منافقوں کے اس ٹولے نے، جس میں 12 سے 15 نام ہیں، انہوں نے پیغمبر کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اگر بات بس دوستی کے اعلان کی ہوتی تو رسول اللہ سے اتنی عداوت نہ ہوتی، پیغمبر کو راستے سے ہٹانے کی تیاری۔ ایک پہاڑی درہ پڑتا ہے
غدیر کے بعد جب مدینے کی طرف جاتے ہیں، ایک پہاڑی درے سے پیغمبر کی سواری کو گزرنا تھا. پہاڑی درہ، ایک طرف پہاڑی ہے، راستہ ہے، اور دوسری طرف گہری کھائی. اکثر پہاڑی راستوں پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ اس طرح کے مناظر دیکھتے ہیں. آپ جائیے کشمیر سے کرگل کی طرف، ایک بہت اونچا زوجیلا کراسنگ پڑتی ہے، بہت ہی خطرناک ہے. ایک طرف اونچائی پہ روڈ پہنچتا ہے، پہاڑ ہے، دوسری طرف اتنی گہرائی ہے کہ اگر انسان یا گاڑی گر جائے تو پڑخچے بھی نہیں ہاتھ آئیں گے. اس قسم کا درہ تھا وادی عقبہ. رسول اللہ کی سواری کو یہاں سے اس درے سے پاس ہونا تھا. منافقین نے اس جگہ کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس جگہ پر رسول اللہ جس اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے اس اونٹ کو بس پریشان کرنا ہے، جسے کہتے ہیں الف جانا، اور اس طرح کا ماحول بنانا ہے کہ اونٹ خود پیغمبر کو لے کے درے میں گر جائے. یہ منافقین اس پہاڑی پر بیٹھ گئے گھات لگا کر. منصوبہ یہ تھا کہ جب پیغمبر کی سواری یہاں پہنچے تو اوپر سے بڑے بڑے پتھروں کو رڑکایا جائے گا، اور جب پہاڑوں میں پتھروں کی گڑگڑاہٹ اتنی گونجے گی تو پیغمبر کی جو سواری ہے، اونٹ جس پہ بیٹھے ہیں، وہ گھبرا کے پیغمبر کو لے کر درے میں گر جائے گا. ہمارا منصوبہ کامیاب ہو جائے گا. منافقین رات کے سناٹے میں، اندھیری سیاہ رات تھی، اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے گھات لگا کے اس درے پہ بیٹھے. پیغمبر کے جو اونٹ ہے جس پہ پیغمبر سوار ہیں، اس کا ناقہ ابو حذیفہ کے ہاتھوں میں ہے، پیغمبر کے ایک عظیم صحابی، اور پیچھے سے اونٹ کو ہکانے کا کام جناب ابو ذر غفاری کر رہے ہیں. پیغمبر کی سواری بڑھ رہی ہے. منافقین اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں، مگر یہ بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے رسول کو پہلے ہی وعدہ دے چکا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس. آپ اعلان کریے لوگوں کے شر سے بچانا ہمارا کام ہے. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اور جب اس درے پہ پیغمبر کی سواری پہنچی تو تاریخ میں دو طرح سے تذکرہ ہے. ایک تو تذکرہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے تلواریں لے کر پیغمبر کے اوپر حملہ کیا، اور دوسری روایتوں میں یہ تذکرہ ہے کہ جہاں سے یہ پتھر رڑکانا چاہتے تھے اوپر سے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے. رات اتنی اندھیری تھی، رات اتنی تاریک تھی کہ انہیں چہرے ڈھکنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اندھیری سیاہ رات تھی، مگر یکایک ایک ایسی بجلی کڑکی کہ پوری وادی، پورا درہ روشنی میں نہا گیا، اور پیغمبر نے اور ان دونوں صحابیوں نے رسول اللہ کے ان سب کے چہرے کلیئر دیکھے، بالکل واضح. پیغمبر کی سواری آگے بڑھ گئی، منافقین اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے. اور اب اس کے بارے میں تاریخ لکھتی ہے. آپ پوچھیں گے یہ تھے کون کون؟ پیغمبر اکرم نے ان ناموں کی فہرست بنوائی، اور یہ فہرست اپنے صحابی حذیفہ یمانی کے حوالے کر دی، اور حذیفہ سے کہا حذیفہ اس لسٹ کو اپنے پاس رکھنا اور کبھی اسے آؤٹ نہ کرنا، کسی کو بتانا نہیں کس کس کے نام ہیں. لہٰذا ان ناموں کی فہرست حذیفہ یمانی کے پاس تھی، سب کو پتا تھا، مگر حذیفہ نے امانت داری میں کبھی یہ نام کسی کو نہیں بتائے. اچھا، ہمارے یہاں ہماری کتابوں میں یہ نام سارے لکھے گئے ہیں. جب حذیفہ نے نہیں بتائے یہ نام تو کس نے بتائے ہیں؟ ہمارے یہاں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے اسرار آل محمد، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، امیر المومنین کے زمانے کے صحابی ہیں. اس کتاب کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کتاب کو ہر شیعہ کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا نام ہے اسرار آل محمد. اسرار آل محمد بڑی ہی عظیم کتاب ہے، ابھی تفصیل کا وقت نہیں ہے. اس کتاب میں جو روایت درج کی گئی ہے اس میں سارے نام بیان کیے گئے ہیں. یہ نام کس نے بیان کیے؟ یہ نام بیان کیے ہیں صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری نے. ہماری کتابوں میں نام بنام آیا ہے
عام امت کی کتابوں میں نام بنام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حذیفہ نے یہ لسٹ آؤٹ نہیں کی۔ ہماری یہاں جناب ابو ذر غفاری سے روایت، ابو ذر سے بھی کہنے والے نے اعتراضاً یہ بات کہی تھی کہ ابو ذر، جن ناموں کو چھپانے کے لیے پیغمبر نے کہا تھا، آپ ان ناموں کو بیان کیوں کر رہے ہیں؟ تو پتہ ہے ابو ذر غفاری نے کیا جواب دیا؟ ابو ذر نے مسکرا کے کہا کہ پیغمبر نے چھپانے کا حکم حذیفہ کو دیا تھا، مجھے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ منافقوں کا ٹولہ جو پیغمبر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر اس رات اپنے منصوبے کو آگے بڑھا رہا تھا، لسٹ حذیفہ یمانی کے پاس تھی۔ ایک اور پتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، ذہن میں محفوظ رہ جائے تو کام آئے گی۔ مدینے میں کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس رات درے میں جو لوگ موجود تھے پیغمبر کے قتل کے منصوبے میں شریک، وہ کون تھے۔ لسٹ حذیفہ یمانی کے پاس تھی، مگر نام کسی کو پتہ نہیں تھے۔ مگر تاریخوں میں ایک تذکرہ ملتا ہے اور یہ ذکر آپ کو بتاتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہونا کسے کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حذیفہ نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس لسٹ میں نام کس کس کے ہیں، مگر تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک لمبے قد والا صحابی جب حذیفہ سے ملتا تھا تو حذیفہ کو سائیڈ میں لے جا کے پوچھتا تھا، حذیفہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ وہ منافقین تھے جنہوں نے پیغمبر کی زندگی کا چراغ بجھانے کی کوشش کی۔ اگر یہ علی کی حاکمیت کا اعلان نہ ہوتا تو پیغمبر سے اتنی عداوت نہ ہوتی، اور ہم پہلے ہی دن سے اس بات کے قائل ہیں کہ جو علی کا دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ کا بھی دشمن ہے، چونکہ پیغمبر فرما چکے ہیں علی تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہے، تیرا بغض اللہ اور رسول کا بغض ہے۔ وہ تو پوری طرح سے واضح ہے۔ مدینے میں جب رسول اللہ آ گئے تو اتنا اعلان غدیر سے منافقوں کے دل میں آگ لگی تھی کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا۔ یہ واقعہ مدینے میں پیش آیا تھا۔ بہت سی بار اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ جیسے میدان غدیر کا یہ واقعہ ہو۔ یہ شخص جس کا نام حارث ابن نعمان فہری ہے آتا ہے رسول اللہ کے پاس۔ دیکھیے اعلان غدیر نے منافقوں کو کتنا بے چین کر دیا تھا کہ یہ شخص پیغمبر کے پاس آتا ہے۔ پیغمبر اکرم اللہ کے رسول ایسی پاکیزہ ہستی کے سامنے آ کے کہتا ہے، محمد آپ نے ہم سے توحید کو منوایا، اللہ کو ایک منوایا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے اپنی رسالت ہم سے منوائی، ہم نے مان لی۔ آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے انجام دیا۔ آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے انجام دیا۔ آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے انجام دیا۔ جو کچھ کہا ہم نے کیا، مگر اب آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا حاکم بنا دیا۔ یہ بتائیے یہ کام آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ اگر انہیں رسول اللہ کی رسالت کی معرفت ہوتی، اولاً تو یہ رسول اللہ سے یہ سوال کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ جس پیغمبر کی زبان پہ وحی الہی کا پہرا ہو اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، ہمارا حبیب جو کچھ کہتا ہے وہ ہمارے حکم سے کہتا ہے۔ اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو پیغمبر پہ یہ اعتراض ہی نہ کرتا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے یہ اعلان اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ کے حکم سے؟ پیغمبر نے کہا میں تو کچھ کرتا ہی نہیں ہوں سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو جسارتوں کی انتہا دیکھیے آپ۔ اس شخص نے کہا کہ اگر یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے
تو اللہ آپ پر عذاب نازل کرے، اور اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اللہ مجھ پر عذاب نازل کرے۔ شدت دیکھیے، انتہا دیکھیے جسارتوں کی۔ اگر آپ نے یہ اعلان اپنی طرف سے کیا ہے تو آپ پر اللہ عذاب نازل کرے، اگر اللہ کے حکم سے کیا ہے، یقین نہیں تھا کہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو اللہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کرے۔ یہ کہہ کے بھی رسول اللہ کے پاس سے اٹھ کر نکلا ہی تھا کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا اور یہ چبائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گیا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اور اسی کو آیت قرآنی میں بیان کیا، سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے عذاب مانگا، ایسا عذاب جو کبھی کافروں کے اوپر سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ علی کی عداوت انسان کو اس منزل پہ لے آتی ہے کہ نہ وہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے، نہ رسول اللہ کے حکم کے آگے سر جھکاتا ہے۔ یہی تو علی کی عداوت ہے جس پر بنی امیہ نے ایک نسل کو پالا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آل امیہ کے پروردہ جو کبھی میدان صفین میں علی کے مقابلے میں آئے، جو کبھی جمل میں علی کے مقابلے آئے، جو کبھی نہروان میں علی کے مقابلے آئے، وہی نسلیں کربلا تک سید الشہداء کے سامنے آئی۔ حسین نے کربلا میں یہی تو کہا تھا کہ لوگوں تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے دین بدلا ہے؟ کیا میں نے شریعت کو بدلا ہے؟ کیا میں نے حرام الہی کو حلال کیا ہے؟ کیا میں نے حلال الہی کو حرام کیا ہے؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تقریریں کی حسین ابن علی نے، مگر ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ حسین کی کوئی خطا نہ بتا سکے کہ خطا کوئی تھی نہ تھی، حسین ابن علی کی کوئی خطا وہ نہیں گنا سکے، صرف اتنا جواب میں کہا پھر بھی ہم آپ کو قتل ضرور کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہ بغضاً لأبیک، ہم آپ کو آپ کے باپ علی کی عداوت میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ علی کی عداوت منافقت کو اس منزل پہ لے آتی ہے کہ جہاں وہ اپنے لیے عذاب الہی کا مطالبہ کرتے ہیں، ذلت اور رسوائی۔ اسی لیے آل محمد سے محبت رکھنے والوں نے ان کا راستہ کبھی نہیں چھوڑا، اور عداوت رکھنے والوں نے بھی جانتے بوجھتے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر لیا، مگر علی کی عداوت کو دل سے نہ نکال سکے۔ یہی وہ منافقت ہے کہ جو اس ٹولے کے دل میں تھی جن کی نسلیں کربلا تک آ گئیں۔ کربلا میں حسین ابن علی نے اس سارے خط نفاق اور منافقت کے منصوبوں کو ختم کر دیا کہ جو بعد پیغمبر سے چلے آ رہے تھے۔ حسین ابن علی کا قتل بظاہر تو کربلا کے میدان میں ہوا ہے، مگر اس کی بنیادیں بعد رسول اللہ سقیفہ میں رکھی گئی ہیں۔ بزبان ممدوح کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ کربلا میں تو میری لاش پڑی ہے، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ مقتل ہے سقیفہ میرا۔ یہ قتل حسین کی بنیادیں وہیں سے مضبوط کی گئی، اور یہی خط نفاق کربلا میں سید الشہداء کے سامنے تھا، اور حسین نے اس راہ میں ہر قربانی پیش کی۔ مگر یہ اسیری اہل بیت کے ایام ہیں تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حسین ابن علی نے کربلا میں جو قربانیاں دی وہ بے مثال ہیں، ایسی قربانیاں جن کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ گود کے پالوں کو قربان کر دیا حسین نے، اپنے حسین و جمیل لال علی اکبر کو دے دیا حسین نے جو شبیہ پیغمبر، قاسم جیسا گل بدن بھتیجا قربان کر دیا حسین نے، عباس جیسا 32 سال کا کڑیل جوان بھیا قربان کر دیا حسین نے، 6 ماہ کا علی اصغر راہ خدا میں دے دیا علی حسین، حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ حسین نے پیش کر دیا۔ مگر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی جان دینا، اپنے پیاروں کی قربانی دینا بھی بہت بڑی قربانی ہے، مگر غیرت دار کے لیے جان دینے سے بھی بڑی ایک قربانی ہے، اور وہ قربانی کیا ہے عزاداروں؟
اپنی جان دے دینا کوئی معمولی قربانی نہیں، بہت بڑی قربانی، مگر اس سے بھی بڑی ایک قربانی ہے، اور وہ قربانی ہے اپنی ماں اور بہنوں کو ننگے سر بازاروں میں دیکھنا۔ یہ وہ قربانی ہے جو حسین ابن علی نے شہادت کے بعد بھی دی۔ اپنی مخدرات کی بیریدائی کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ اصحاب حسین ابن علی جو تاریخ بشریت کے عظیم ترین کردار ہیں، جن کے جذبہ قربانی کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ملتی۔ عاشور کی رات میں آپ کو سنا رہا ہوں، گریہ جب کبھی روایت یاد آئے کر لیجئے گا۔ حسین نے جس رات اپنے اصحاب سے کہا تھا راستہ کھلا ہے، شب کا سناٹا ہے، چلے جاؤ، کوئی نہیں گیا۔ کہا بیعت اٹھائے لیتا ہوں، کوئی نہیں گیا۔ کہا جنت کی گارنٹی لیتا ہوں، کوئی نہیں گیا۔ پھر حسین نے محضر شہادت سنایا، نہیں جا رہے تو ہلال کل تمہارا لاشا زمین کربلا پہ پڑا ہوگا، زہیر کل تمہارا لاشا بھی زمین کربلا پہ پڑا ہوگا۔ مسلم ابن اوسجا ایک ایک کا نام لے کے بتایا۔ روایتیں کہتی ہے ایسے ثابت قدم تھے کہ جس کا نام حسین لے لیتے تھے اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگانے لگتا تھا، خوشی کے مارے آقا نے میرا نام لے دیا۔ میں نے روایت میں ایک بات پڑھی ہے، سنا رہا ہوں آپ کو، معمولی بات نہیں ہے، بات کی گہرائی کو سمجھیے گا۔ جب محضر شہادت سنا چکے حسین، سب کو شہادت کی خبر سنا چکے، تو اب حسین نے کہا ایک اور بات تم سے میرے ساتھیوں وہ بتانی ہے کہ جسے اس وقت بتا رہا ہوں کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ آقا نے بتایا نہیں تھا۔ کہا آقا وہ کیا بات ہے؟ کہ میرے ساتھیوں جب ہم سب قتل ہو جائیں گے، جب ہمارے لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑے ہوں گے تو سنو ہمارے خیموں میں آگ لگے گی، ہمارے خیموں میں جو مخدرات ہیں ان کے سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی، انہیں برہنہ سر بازاروں اور درباروں سے پھرایا جائے گا۔ لہذا جسے یہ بات گوارا نہ ہو وہ آج ہی رات کے سناٹے میں اپنی مخدرات کو قبیلہ بنی اسد میں پہنچا دے۔ جو خود حسین کو چھوڑ کے جانے کو کسی حال میں تیار نہ تھے، ان اصحاب سے کہا جس کی غیرت کو یہ گوارا نہ ہو کہ اس کی مخدرات کل بلوہ عام میں ننگے سر ہوں، وہ رات کے سناٹے میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین کے خیمے میں سب خاموش بیٹھے تھے، مگر ایک کونے سے کوئی ایک صحابی اٹھا، خاموشی سے اپنی زوجہ کے خیمے میں آیا، آ کے کہا کنیز خدا اپنا سامان باندھ لے۔ اس بی بی نے چونک کے دیکھا، کہا کیا بات ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا آقا کے خیمے سے آ رہا ہوں۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا آقا نے ہمیں شہادت کی نوید سنا دی ہے، کل ہم راہ الہی میں قتل ہوں گے، ہمارے لاشیں زمین کربلا پہ ہوں گے۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا پھر مولا نے ایک بات کہی ہے کہ ہماری شہادت کے بعد خیمے چلیں گے، سروں سے چادریں چھینی جائیں گی۔ میں یہ سوچ کے بے چین ہو رہا ہوں کہ کل جب چادریں چھنیں گی تو تو اس بلوہ عام میں ننگے سر ہوگی۔ میں چاہتا ہوں تجھے قبیلہ بنی اسد میں چھوڑ دوں۔ خاتون صاحب معرفت تھی، تڑپ کے کہا اگر خیمے جلیں گے تو تمہیں یہ تو خیال آ گیا کہ میرے سر سے ردا چھنے گی، مگر ذرا یہ سوچو جب چادریں چھنیں گی تو زینب بھی ننگے سر ہوگی، ام کلثوم بھی ننگے سر ہوگی۔ ارے جہاں شہزادیوں کی چادریں چھنے وہاں ایک کنیز کی ردا چھن جائے تو کیا بات ہے؟ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ آل محمد کی اسیری کے ایام ہے، حسین ابن علی نے جس قربانی کو اپنی شہادت سے بڑی قربانی سمجھا وہ زینب و ام کلثوم کی بیریدائی تھی۔ حسین تو کربلا میں گلا کٹا کے سو گئے، شہدائے کربلا مقتل کی زمین پہ سو گئے۔ کوئی پوچھے سید سجاد کے دل سے، شام و کوفہ کے بازاروں میں ماں بہنوں اور پھپھیوں کو ننگے سر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں، کسی عظیم عالم کا ایک جملہ نقل کر رہا ہوں، اکبر کربلا میں قتل ہوئے ایک بار، قاسم کربلا میں قتل ہوئے ایک بار، عباس کربلا میں قتل ہوئے ایک بار،
مولا روتا رہا. اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی عبد من الزندگاوان ہو نصیر. ہمیں رسیوں میں باندھ کر شام و کوفہ کے بازاروں میں اس طرح پھرایا جا رہا تھا جیسے ہم ترک و دیلم کے کوئی غلام ہو جن کا کوئی مددگار نہ ہو. امت محمد کے بیچ اولاد رسول کو برہنہ سر بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا. سید سجاد اس غم کو کبھی نہیں بھولے. کوفے کا بازار، علی کی شیر دل بیٹی نے شام و کوفہ کے بازاروں میں جو خطبے دیے ان خطبوں نے شام و کوفہ کے نقشے بدل دیے. روایتیں کہتی ہیں مگر یہ ننھے ننھے بچے جو کربلا سے پیاسے چلے تھے ان کی پیاس کا سلسلہ کہاں تک ہے معلوم نہیں، مگر ایک منظر تاریخ میں لکھا ہے. کوفے کا بازار تھا، زینب ننگے سر اپنے ناقے کی پشت پر بیٹھی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب سکینہ کو زینب کی آغوش میں بٹھا دیا گیا. ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ننھی سکینہ پھپھی کی آغوش میں بیٹھی ہے. روایت کہتی ہے پیاسی سکینہ نے پھپھی کا چہرہ دیکھا اور تڑپ کے کہا پھپھی اماں اب پیاس سے کلیجہ جل رہا ہے. پھپھی اب پیاس مارے ڈال رہی ہے. بے کس زینب کیا کرتی، یکایک قریب کی چھت پہ بیٹھی ہوئی بالا خانے کی پشت پر بیٹھی ہوئی ایک خاتون نے جب سکینہ کو پانی مانگتے ہوئے دیکھا کہا اے قیدی خاتون ٹھہر، میں تیری بچی کے لیے پانی لاتی. بالا خانے سے اتری، گھر میں گئی، پانی کا پیالہ لے کے آئی، کاسہ آب زینب کے حوالے کیا. زینب نے وہ پیالہ سکینہ کو دیا. ابھی سکینہ پانی پینا ہی چاہتی تھی کہ چھت پہ بیٹھی ہوئی اس عورت نے کہا اے قیدی خاتون اس بچی سے کہو پانی بعد میں پیے، پہلے ہمارے لیے کچھ دعائیں کر دے. میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اجرکم اللہ. زینب نے کہا بیٹی سکینہ پہلے اس کے لیے دعا کر دو. میں نہیں جانتا ننھی سکینہ کے دل پہ کیا گزری. زینب نے کہا کیا دعا ہے تیری؟ تو اس خاتون نے کہا پہلی دعا یہ ہے کہ اس بچی سے کہو میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہے وہ خیریت سے واپس آ جائے. سکینہ نے چلے ہوئے کرتے کا دامن پھیلایا. اخبار الہ میرے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ اس کا شوہر خیریت سے وطن لوٹ آئے. زینب نے کہا بی بی تیری دوسری دعا کیا ہے؟ تو کہا ہے قیدی خاتون اس بچی سے کہو جس طرح یہ یتیم ہوئی ہے میرے بچے اس طرح یتیم نہ ہو. ہائے کیا غضب. سکینہ نے دامن پھیلایا کہا بار الہ جس طرح میں یتیم ہوئی اس کے بچے اس طرح یتیم نہ ہو. اجرکم اللہ. آپ نے سن رکھا ہے چادر نہ تھی سر پہ، زینب اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈالے ہوئی تھی. کہا بی بی تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا اے قیدی خاتون اس بچی سے کہو میرے لیے دعا کرے کہ مجھے جلد مدینے جانا نصیب ہو. کوفے کے بازار میں نبی کی نواسی نے جیسے ہی نانا کے شہر کا نام سنا چہرے پہ پڑے ہوئے بالوں کے درمیان سے غور سے اس خاتون کو دیکھا. کہا بی بی تم مدینے کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا قیدی خاتون تجھے نہیں پتا مدینے میں میرا آقا رہتا ہے. کہا تیرا آقا کون ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ. کہا شاید تجھے پتا نہیں حسن تو شہید ہو چکے ہیں. کہا پھر بھی میں مدینہ جانا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میرا شہزادہ حسن نہ رہا ہو میرا چھوٹا شہزادہ حسین تو ہوگا. ماں جائے کا نام سنا زینب کے دل سے آ نکلی. کہا بی
بھی تجھے پتا نہیں شاید حسین بھی قتل کر دیے گئے. کہا اچھا پھر بھی میں چاہتی ہوں دعا کرو مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. کہا پھر بھی کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہ اگر میرا شہزادہ حسن نہیں، اگر میرا شہزادہ حسین نہیں تو مدینے میں میری شہزادی رہتی ہے. میں مدینے اپنی شہزادی کے پاس جانا چاہتی ہوں. جیسے ہی لفظ شہزادی سنا زینب نے کہا بی بی تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ پشتے بام پر بیٹھی ہوئی اس عورت نے کہا بس قیدی خاتون اب چپ ہو جا، میں اس بھرے بازار میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی. زینب نے چہرے سے بال ہٹائے، کہا ام حبیبہ جس کا نام نہیں لے سکتی دیکھ وہ زینب بھرے دربار میں، بھرے بازار میں بے مقلو چادر. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. پروردگار ہمارے ذکر عبادت کو قبول فرما. رب کریم بندگی و اطاعت کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے اجتناب کی توفیق عطا فرما. رب کریم ہمارے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت کو زیادہ سے زیادہ فرما. پروردگار ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ فرما. رب کریم تجھے واسطہ تیری عظمت و جلالت کا مقامات مقدسات آبات عالیات بالخصوص کربلا معلیٰ نجف اشرف سامرہ اور روضہ سیدہ زینب کی حفاظت فرما. وہاں حفاظت کر رہے نوجوانوں کے عزم و حوصلے اور ہمتوں میں اضافہ فرما. پروردگار علماء اعلام اور مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ. پروردگار منتقم خون حسین صاحب زمانہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اس لائق بنا کے اپنے امام کے ناصرین میں شامل ہو سکیں. ماتم حسین.